أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہاں خطاب ہو رہا ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں، اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک عمدہ نمونہ ہے۔ پہلے تو غور کیجئے لکم سے مراد کیا ہے؟ یہاں خطاب مسلمانوں سے ہے، یہاں پوری نوع انسانی سے نہیں ہے۔ یہ فرق ہے، نوٹ کر لیجئے۔ پہلی آیت کے مقابلے میں خطاب کا رخ اس آیت میں یہ محدود ہے، مسلمانوں کی طرف خطاب ہے۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے رسول کی شخصیت میں ایک عمدہ نمونہ ہے۔ آپ کہیں گے کس دلیل سے یہ کہہ رہے ہیں؟ اسی آیت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ عام طور پر پڑھا نہیں جاتا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اس شخص کے لیے اسوہ ہے حضور کی زندگی اور شخصیت جو تین شرطیں پوری کرے، جیسے کہ قرآن مجید خود اپنے بارے میں کہتا ہے هُدًى لِلنَّاسِ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ لیکن سورہ بقرہ ہی کے شروع میں کہتا ہے ہدی للمتقین۔ ستیارتھ پرکاش کے مصنف نے سوامی دیانند سرسوتی نے تو اعتراض کیا تھا اس پر۔ 14واں باب، بدنام زمانہ 14واں باب یاد ہوگا۔ اس کا حل کیا ہے اس اشکال کا؟ قرآن اپنی جگہ ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے تا قیام قیامت، لیکن اس سے استفادہ وہی کرے گا جس میں استفادے کی پیاس اور طلب ہو۔ پیاس ہی نہیں، بہترین مشروب رکھ دیجئے، پیے گا نہیں انسان۔ بھوک نہیں، بیماری کی وجہ سے ذائقہ منہ کا خراب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماؤں کو بیچاریاں بچوں کی کیسی کیسی خوش آمدیں کرتی ہیں، بیٹے کچھ کھا لو، یہ کھا لو، وہ کھا لو، یہ، لیکن اس کا منہ کا ذائقہ بگڑا ہوا، کچھ نہیں کھاتا۔ بھوک مری ہوئی ہے، کچھ نہیں کھاتا۔ تو جس میں ہدایت کی طلب نہیں ہوگی قرآن اس کو ہدایت نہیں دے گا۔ اپنی جگہ ہدی للناس، استفادے کے لیے شرط ہے، پیاس ہو، طلب ہو تب۔ اسی طرح حضور کی زندگی اسوہ کاملہ، اپنی جگہ مکمل ہر اعتبار سے، لیکن اس سے استفادہ کرنے کے لیے تین شرطیں ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اس کے لیے اسوہ ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، حساب کتاب کا یقین ہے، اور اللہ کا ذکر کرتا ہو کثرت کے ساتھ، اس کے لیے اسوہ ہے۔ بہت اہم ہے یہ نکتہ جو عام طور پر اس آیت کا دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ سنایا ہی نہیں جاتا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللهم ربنا اجعلنا منهم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو ان تین شرطوں کو پورا کر کے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے استفادہ کر سکے۔ اب نوٹ کیجئے حضور کا یہ اسوہ نمونہ کس کس پہلو سے ہے۔ اس میں بھی ذرا تین مراحل آئیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ ایک فرد کی حیثیت سے اسوہ کاملہ، خاص طور پر میرے نزدیک تو یہ سیرت النبی کا اعجاز ہے، معجزہ ہے۔ اگرچہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، لیکن خود اپنی جگہ پر سیرت النبی معجزہ ہے۔ کس معنی میں؟ انسان کی جتنی حیثیتوں کا آپ تصور کر سکتے ہیں ان تمام حیثیتوں میں اسوہ موجود ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ کی حیثیت سے اسوہ موجود، حضرت مسیح کی زندگی میں تو نہیں، انہوں نے شادی نہیں کی۔ شوہر کی حیثیت سے اسوہ موجود،
خسر کی حیثیت سے اسوہ موجود، حضرت علی کے خسر ہے کہ نہیں، حضرت عثمان کے خسر ہے یا نہیں؟ داماد کی حیثیت سے اسوہ موجود، حضرت ابوبکر حضرت عمر کے داماد ہے کہ نہیں؟ پھر ذرا غور کیجئے، داعی کی حیثیت سے اسوہ، مبلغ کی حیثیت سے اسوہ، معلم کی حیثیت سے اسوہ، مربی اور مزکی کی حیثیت سے اسوہ، امام مسجد کے اعتبار سے اسوہ، خطیب مسجد کے اعتبار سے اسوہ، پھر میدان جنگ میں سپہ سالار کی حیثیت سے اسوہ، قاضی القضات کی حیثیت سے اسوہ، اور صدر مملکت کی حیثیت سے اسوہ۔ کون سی زندگی کا گوشہ رہ گیا؟ اتنی گمبھیر زندگی کا واقعہ یہ ہے کہ کوئی اور دنیا میں مثال آپ نہیں دے سکتے، اتنی جامع زندگی۔ یہی بات ہے جو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے تو یہی بات تو کہی ہے، he is the only person supremely successful in both the religious and secular fields۔ باقی عظیم شخصیتیں ایسی ہیں یا مذہب و اخلاق اور روحانیت کے میدان میں بلند نظر آئیں گی تو دنیا اور سیاست اور مملکت اور ریاست اور سپہ سالاری میں زیرو۔ گوتم بدھ کا ادھر اونچا مقام ہے، ادھر زیرو۔ حضرت مسیح کا ادھر اونچا مقام، ادھر زیرو۔ حضرت مسیح ابھی آئیں گے، دوسرا میدان بھی، اس میں بھی ان کی جولانیاں ہوں گی، لیکن اس وقت تک دنیا جس مسیح سے واقف ہے ان کی زندگی میں تو دوسرا کھاتا ہی نہیں ہے، کھانا کھلا ہی نہیں۔ اور ادھر آئیے، سکندر اعظم کہاں میکڈونیا سے چلا ہے اور بیاس تک پہنچ گیا ہے 3 سال کے اندر اندر، لیکن روحانیت اور مذہب اور اخلاق کے معاملے میں زیرو سے کام نہیں چلتا، کوئی مائنس ویلیو لانی پڑے گی۔ اسی طرح اٹیلا، اسی طرح چنگیز خان، ایک ہی شخصیت ہے، دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی فیلڈز۔ گویا کہ ہر اعتبار سے اسوہ کاملہ۔ یہاں بھی ایک نقطہ ذرا سی ڈائگریشن ہے، ایک پہلو ایسا ہے انسانی زندگی کا جس میں حضور اس کی شخصیت یا آپ کی سیرت اسوہ نہیں ہے۔ آدمی چونک جائے گا، اسے شاید توہین پر محمول کرے، لیکن ہے۔ اور وہ شخصیت کا پہلو ہے ایک عورت کی حیثیت سے، بیوی کے لیے اسوہ، ماں کے لیے اسوہ، کہاں سے آئے گا؟ آخر آدھی انسانیت ہے، نصف بہتر حیات آپ تو کہتے ہیں، دی بیٹر ہاف، اس کے لیے اسوہ، اس کی نسوانی زندگی کے اعتبار سے اسوہ کہاں؟ دیکھیے یہی نقطہ ہے، نوٹ کر لیجئے، دل پر لکھ لیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ جس سورہ مبارکہ میں یہ آیت آئی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسی میں فرمایا گیا اے نبی کی بیویوں تمہیں اسوہ بننا ہے پوری نوع انسانی کی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو۔ نبی کی زندگی میں جو خلا ہے، اس لیے کہ وہ مرد ہے، اسوہ کے اعتبار سے جو خلا رہ گیا ہے اسے تمہیں پر کرنا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی آلائش کو خوب دھو کر پاک کر دے، تطہیر، جتنا کہ تطہیر کا حق ہے بتمام و کمال تمہاری شخصیتوں میں پورا ہو جائے، اس لیے کہ تم پوری امت کے لیے، نوع انسانی کے لیے اسوہ کی وہ کمی کہ جو سیرت محمدی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس خلا کو پر کرنے والی بنو گی۔ بہرحال انفرادی حیثیت میں گمبھیر ترین اسوہ حضور کی زندگی میں موجود ہے۔ اسی کا ایک رخ اور بھی ہے انفرادی زندگی کا، اور وہ ہے اخلاقیات۔ حضور کا اپنا قول ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ اخلاق کی بہترین جو بلندیاں ہیں ان کی تکمیل کر دوں، اتمام کر دوں۔ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ علیحدہ علیحدہ انڈیویجول ایتھیکل ویلیوز، اخلاقی قدریں مختلف انبیاء کی زندگی میں اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ چکی تھی۔ صبر میں حضرت ایوب سے آگے کس کا مقام ہوگا؟ ان کے تو نام کا جز ہے ایوب صابر،
محاورہ ہے صبر ایوب. تسلیم میں حضرت اسماعیل سے آگے کون جائے گا؟ جو گردن رکھ رہا ہے ابا جان چلائیے چھری. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اس سے کوئی اونچا مقام ہوگا؟ استقامت میں حضرت نوح سے آگے کوئی جا سکتا ہے؟ 950 برس. کس پر آئے 950 برس؟ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. دعوت اور تبلیغ میں استقامت سے اس سے آگے تو کوئی مقام ممکن نہیں ہے. غیرت اور حمیت اور جلال دین کے لیے حضرت موسیٰ سے آگے کون جائے گا؟ زہد اور لذات دنیا سے کنارہ کشی میں حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ سے آگے کون سا مقام ہے؟ اب کمی کون سی تھی؟ یہ ہے بات سوچنے کی. پھر اتمام کس کا کیا حضور نے؟ یہ اتمام ہے جامعیت کا اتمام. ان تمام اقدار کو جمع کر کے ایک بہترین گلدستہ توازن اعتدال کے ساتھ ان سب کو ایک شخصیت میں جمع کر دینا، یہ ہے وہ اتمامی اور تکمیلی شان جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس میدان میں. زہد بھی ہے لیکن ازواج مطہرات بھی ہے، نکاح بھی ہے. وہ زہد نہیں ہے کہ جو رہبانیت والا زہد ہو. حضرت عائشہ کی شہادت ہے کہ حضور بیٹھے ہوتے تھے ہمارے مابین اور پیار اور محبت کی باتیں ہوتی تھیں. وہ زاہد خشک کا معاملہ نہیں تھا حضور کا. حضور نے خود فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا سے 3 ہی چیزیں پسند ہیں. ان میں سے ایک عورت کا ذکر کیا. کوئی حجاب نہیں، جو فطرت ہے جو اللہ نے بنائی ہے. بھرپور آئلی زندگی بسر کی ہے اور بہت محبت کرنے والے اور محبت دینے والے شوہر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی ایسے اٹھ کر چلے جاتے تھے کہ جیسے ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں، سروکار ہی نہیں، ہم سے واقف ہی نہیں کہ ہم کون. یہ ہے وہ درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی باز می گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش. اچھا دیکھیے یاد آ گیا ہے. آپ کی بھی طبیعت اس وقت جو ہے میں تو دیکھ رہا ہوں آمادگی ہے. وقت کچھ زیادہ بھی صرف ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. رجم کا ایک واقعہ ہو رہا ہے حضرت مسیح کی زندگی میں. وہ میری مگدلین پڑھا ہوگا آپ نے. زانیہ تھی،